اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب آج کی بات کا دوسرا عنوان منزل بے قراں۔ انشاءاللہ آج ہم اسے سنیں گے۔ یہ مضمون آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہوں گے، لیکن آپ نے اس مضمون کو آڈیو فارم میں بالکل خاموشی سے بیٹھ کر کم از کم 3 دفعہ سننا ہے، اور اس کے بعد جو چیز ذہن میں آئے اسے حاصل مطالعہ کے طور پر ڈائری میں لکھ لینا ہے۔ منزل بے قراں یہ آزاد ذہن کے سفر کا آغاز ہے، اس سفر کا آغاز جس کی منزل بے قراں ہے۔ ہر کنارے میں وسعت ہوتی ہے۔ آزاد ذہن کا سفر لامحدود ہے، اس لیے ضروری ہے کہ مسافر میں وسعت موجود ہو۔ دنیا گزرے ہوئے کل کی دنیا کے مقابلے میں آج زیادہ عقل و شعور رکھتی ہے۔ جیسے جیسے عقل و شعور میں اضافہ ہوتا رہا، اسی مناسبت سے بے قراں دنیا کا محدود صحیح لیکن انکشاف ہوتا رہا، اور آدمزاد خلائی دور میں داخل ہو گیا۔ یہ تلاش کیا ہے، کیوں ہے، اور کس مخفی راز کا کھوج ہے؟ جب ہم اس جہد مسلسل پر غور کرتے ہیں اور غور سے گزر کر تفکر کے عمیق سمندر میں گم ہو جاتے ہیں، تو یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اس تلاش کے پس پردہ فلاح و بہبود کے ساتھ ساتھ ہلاکت اور زمین کی بربادی کا بھی سامان موجود ہے۔ موجودہ ترقی بلا شبہ عقل و شعور کے بالغ ہونے کی طرف نشاندہی ہے، لیکن پس منظر میں شعور کی بلوغت دراصل مادی اشیاء کی گرفت کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہے۔ سب جانتے ہیں مادی دنیا کے اندر تمام اشیاء، ان اشیاء میں الگ الگ ہر نوع اور ہر فرد فنا کے ایسے راستے پر چل رہا ہے جس راستے کی نشاندہی کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ مادی وسائل کو اچھی طرح استعمال کرنا، مادی وسائل کو استعمال کرنا اچھی بات ہے۔ زمین اپنی کوکھ سے وسائل اس لیے جنم دیتی ہے کہ زمین پر ممتاز اولاد انسان ان وسائل سے آرام و آسائش حاصل کرے۔ زمین تمام مادی وسائل کی ماں ہے۔ زمین چاہتی ہے کہ ہم سب سکون کی زندگی گزاریں، آرام و آسائش کے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو دیکھیں، خود بھی خوش رہیں۔ اس کے برعکس ایک مخصوص گروہ نے دھرتی کے لیے تخریب اور تباہ کاریوں کا ایسا جال پھینک دیا ہے کہ زمین اس ناسعید اور ظالم اولاد کے لیے بے کل، پریشان اور مضطرب ہے۔ بہت ساری اولادوں میں 1 2 یا چند اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو ماں کے ذہن، ماں کی طرز فکر، ماں کی شفقت و محبت کو زیادہ سمجھتی ہیں، اور ماں کی اندرونی واردات و کیفیات کو اپنے اندر شدت کے ساتھ محسوس کرتی ہیں۔ دھرتی ماں بہت شفیق اور مہربان ماں زمین نے ایک دن ایک بیٹے سے کہا، بیٹے تیرے کچھ بھائی میرے پیٹ کو اجاڑ دینا چاہتے ہیں۔ اے میرے فرزند، میری کوکھ اجڑنے کو ہے۔ میری پشت پر چلتی پھرتی دنیا اور لہلہاتے کھیت، خوبصورت قطار در قطار درخت، رنگ رنگ پیراہن پھول کو حصار، آبشاروں اور چشموں کو برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ رنگ برنگ پرندوں کے نغموں اور چڑیوں کی چہچہاہٹ کی موسیقی سے فضا کو محروم کر دینا چاہتے ہیں۔ اے میرے فرزند، وقت کم ہے، کوشش کر کے میری مانگ کا سندور خراب نہ ہو۔ مانگ اجڑ جاتی ہے تو اولاد کا کوئی نام لیوا نہیں ہوتا۔ زمین ماں کا پیغام سن کر اس کے ایک بیٹے کے اندر جذبہ ابھرا، ماں کی ممتا کا جذبہ۔ یہی جذبہ ہے جس جذبے کے تحت ہم نے آزاد ذہن کے سفر کا آغاز کیا ہے۔ بلا شبہ یہ راستہ بہت کٹھن ہے، دشوار گزار بھی ہے، لیکن زمین ماں کی دعائیں میرے اور میرے ہمدردوں اور غم گساروں کے ساتھ ہیں۔ زمین میری، آپ کی اور ہم سب کی ماں نصیحت کرتی ہے کہ انسانی عزم اور انسانی جد و جہد کے سامنے کوئی مشکل نہیں، ہر ناممکن ممکن ہے۔ کوشش اور کوشش کامیابی کے لیے توانائی ہے۔ آج آدمی اتنا بے سکون ہے جتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ اس ترقی یافتہ مادی دنیا میں ہلکی اور بھاری مشینوں کا شور و غل، سڑکوں پر رینگتی ہوئی بے شمار گاڑیوں کا دھواں، ملوں کی چمنیوں سے ابلنے والی کاربن ڈائی آکسائڈ
ٹی وی سے نکلنے والی شعاعیں، لاسکی نظام کی لہریں، ایٹامک ریز، آلودگی، بے حیائی، درماندگی، بے چینی و اضطراب اور بیزاری وہ عوامل ہیں جن سے سکون نے بے سکونی کا کفن پہن لیا ہے۔ کفن پہننے سے مراد ہے کہ آدمی خود ساختہ زندہ درگور ہو جانے کی دانستہ یا دانستہ جہد مسلسل میں مصروف ہے۔ آدم کہتا ہے کہ مجھے زمین کو سجانا ہے، سنوارنا ہے اور زمین کو آسائش اور آرام کا گہوارہ بنانا ہے، لیکن اس کے برعکس ہو یہ رہا ہے کہ زمین کی تباہی، بربادی اور ہلاکت کے روز افسوں و آثار ترقی پذیر ہیں۔ چاند ستاروں پر کمند ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہلاکت خیز ہتھیاروں کے انبار جمع کیے جا رہے ہیں۔ زمین کو برباد کرنے کے سارے طریقے ایجاد کر لیے گئے اور یہ سمجھا جانے لگا کہ ہمارے بنائے ہوئے مہلک ہتھیاروں سے یہ زمین کھنڈر بن جائے گی۔ تو نظر انتخاب چاند پر پڑی، چاند بے آب و گیا نظر آیا تو نظام شمسی کے دوسرے سیاروں کی طرف توجہ مرکوز کی۔ کیسا ادراک ہے کہ آدمی اپنے صاف ستھرے کھلے روشن گھر کو آگ لگا کر دوسرے گھر کی تلاش میں نکل کھڑا ہو۔ جب گھر ہی نہیں ہوگا اور گھر میں رہنے والے افراد نہیں ہوں گے، چاند ستاروں پر کمند ڈالنا کیسی عقل مندی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے اپنے گھر کو آگ نہ لگائی جائے، نشے من برباد نہ کیے جائیں، دنیا میں دھرتی پر اللہ کی نشانیوں پر تفکر کیا جائے، دنیا کا ادراک کر کے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو جن ستاروں اور بروج سے زینت بخشی ان کا ادراک کیا جائے اور ایسی دھرتی ماں کی کوکھ اجاڑنے کی لا حاصل جد و جہد نہ کی جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ آرام و آسائش چاہیے، سکون چاہیے، لیکن ہمارا عمل ہے کہ اس سکون کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور اس بربادی کا معاوضہ سونے چاندی کے سکے ہیں۔ سونے چاندی کے چند سکے بھی ہماری ماں زمین کی اولاد میں ہیں، زمین کی اولاد ہیں، جو زمین اس لیے پیدا کرتی ہے کہ اس کی اولاد انسان آرام و آسائش کی زندگی گزارنے کے لیے تعاون حاصل کرے، جبکہ ہو یہ رہا ہے کہ سونے چاندی کے سکوں اور دولت کو جمع کر کے انسان تباہی کے سامان مہیا کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایسی دو روحی ہے جس کے جال میں بند ہو کر کوئی آدمی کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ اطمینان اور سکون کی لہریں ایٹمی ہتھیاروں میں مخفی نہیں ہیں۔ اطمینان اور سکون کی لہریں ایسا جذبہ ہیں جس میں محبت، بھائی چارہ، اپنے گھر، اپنے وطن اور اپنی زمین کی حفاظت ہے۔ محبت، اخوت اور خلوص کے جذبات کی لہروں سے بندہ اس راز سے آشنا ہو جاتا ہے جس سے ذہن کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ سائنس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیت تفکر، تحقیق اور تلاش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کر کے ایسی ایجادات کی جائیں یا ایسے عوامل خفی سے عالم مظہر میں لے آئیں جن سے اللہ کی مخلوق کو فائدے کے علاوہ نقصان نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا اور ان میں فلاح و بہبود کے سامان ہیں۔ آسمانی کتابوں میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تباہی، بربادی اور ہلاکت کو پسند فرماتے ہیں۔ ہمارا مقصد بند اور منجبن ذہنوں کو کھولنا اور پابند ذہنوں کو آزاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آدمی کے اندر میں سکون، آشنا درخت کی نشو و نما ہو اور یقین بحال ہو جائے کہ زندگی میں اضطراب، پریشانی، درماندگی، بدحالی، دماغی کشمکش اور اعصابی کشمکش نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ اللہ کے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا۔ ہم اس سفر کے آگے بڑھنے پر خوش ہیں، پرسکون ہیں اور اپنے بہن بھائیوں کے نہایت درجہ شکر گزار ہیں کہ مخلوق خدا نے ہمارے ساتھ ہم سفر ہونا قبول کر لیا ہے۔